بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال زیادتی کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، پختہ بات ہے کہ وہ کھاتے ہیں، ڈالتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 10 ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیم کے مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے یہ بڑے تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا سخت احکام جو اس کے بارے میں فرمائے ہیں۔ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھانا، ظلم کے ساتھ یتیم کے مال کھانے کا مقصد یہ ہے کہ قانون شریعت اور قاعدہ شریعت کے خلاف اس مال کو استعمال کرنا۔ جیسے ہم نے مثال دیا ہے، میراث تقسیم نہیں ہوتا ہے، لوگ اس میں خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میراث تقسیم نہیں ہوتا ہے اور اس کے اندر تیسرے اور چوتھے 40ویں اور سالانہ پیسے اس سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے کچھ لوگ تو کھل کر میدان میں آ جاتے ہیں اور وہ یتیم کا مال کھاتے ہیں، کچھ لوگ ہیلے اور بہانے بنا کر یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ نے 2 انجام بیان فرمائے ہیں، ایک انجام دنیا کا ہے اور ایک انجام آخرت کا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ ایک بزرگ کسی کے ہاں گیا تھا تعزیت کے لیے، اس کے سرانے کے قریب وہ بیٹھا ہوا تھا، یہ دعا کر رہے تھے اور اتنے میں وہ جو مریض تھا وہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ تو رات کا وقت تھا، پرانے دیہاتی دور کا زمانے کا سسٹم تھا، وہ چراغ چل رہا تھا۔ چراغ جب جل رہا تھا تو بزرگ نے جیسا دیکھا کہ آدمی مر گیا، بزرگ نے کہا فوراً اس چراغ کو بند کر دو، چونکہ پہلے تو اس کی ملکیت تھی، اب یہ مال میراث بن گیا، لہٰذا اب اس چراغ کے تیل کو جلانا وارثوں کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں، حلال نہیں، فوراً اس چراغ کو بند کیا گیا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ لوگ ایسے بزرگ نہیں بنتے، اتنے حساس مسئلے کو چراغ بند کروا دیا کہ اس میں میراث کا حق ہے، وارثوں کا حق ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ بظاہراً تو وہ بوٹی کھا رہے ہیں، بظاہراً تو وہ روش کھا رہے ہیں۔ آج جیسے ہمارے یہاں بندہ مرتا ہے تو روش سے کم بات چلتی نہیں ہے، قورمے ہیں تو روش ہے تو بریانی ہے اور تو کولڈ ڈرنک ہے اور تو فلاں میٹھا بھی چلتا ہے، بالکل شادی کا اور میت کا کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جو دعوت ہماری شادی میں ہوا کرتی ہے وہی چیز آپ کو میت پہ بھی ملتے، کیوں؟ اس لیے کہ میت کا مال ہے، بس ہڑپ کرتے جاؤ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو قبر سے اٹھائے جائیں گے اور ان کے منہ سے آنکھ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ طبقہ ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے، انہوں نے دنیا میں اپنے پیٹ میں آگ ڈالا تھا۔ اس حدیث کی آیت کے روح میں قیامت میں جب اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکلے گی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنہم قد أتاہم ما یشغلہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے گھر میں صدمہ اور غم آیا ہے، وہ اس میں مشغول ہیں، تم کھانا تیار کر کے اس کے گھر میں بیچ دو۔
یہ ایک چیز ہمارے یہاں رواج موجود ہے، اور کچھ لوگ کر رہے ہیں، پڑوسی کھانا بیچ دیتے، کچھ کھانا بیچ دیتے، شہرت کے لیے نہ ہو، اس حدیث پر عمل ہو، رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو، پڑوسی کی یہاں کوئی مر جائے، دیگچی سالن روٹی بیچنا یہ حضور علیہ السلام کا سنت ہے اور حکم ہے، جو جعفر کے گھر کے لیے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں کھانا کھایا، تو آج اگر ہم دور سے آنے والے، ہمیں پتہ ہو کہ اس گھر میں میت ہے، اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ دور دور سے لوگ اس کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے، پڑوسیوں کو چاہیے، صاحب استطاعت لوگوں کو چاہیے ان پڑوسیوں کے گھر میں آنے والے مہمانوں کے کھانے کا بندوبست کر لیں۔ ویسے ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر کے آگ پہ پکی ہوئی چیز تم نہیں کھانا۔ آگ پہ کیا پکتی ہے؟ یا روٹی پکتا ہے یا سالن پکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھر کی چیز تم نہ کھاؤ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دنیا میں تو ان کے پیٹوں میں آگ جا رہا ہے، روٹی کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، اور قیامت میں کیا ہوگا کہ ہم بڑکتی ہوئی آگ کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالیں گے۔ لہٰذا یتیم کے مال کے بارے میں تو سخت عذابیں ہیں، دنیا میں کھائے گا تو پیٹ میں آگ ہے، قیامت میں اٹھیں گے قبر سے تو منہ سے شعلے بڑک رہے ہوں گے، اور قیامت کے اندر اللہ رب العزت ایسے شخص کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق